الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ولسانا ذاكرا وحسابا يسيرا. اللهم إنا نسألك الشفاء العاجل لمرضانا ولجميع المرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولموتانا أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. کبھی ایسا ہوا کہ دل بے چین ہو، طبیعت میں اضطراب ہو اور یہ خیال آیا ہو کہ پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چلتا ہوں، جہاں سکون ہی سکون ہے، جہاں سچ ہی سچ ہے. اور پھر آپ نے اپنے دنیا کے حاضر کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماضی کی طرف سفر کر لیا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا پہنچے ہوں اور اس مجلس میں بکھرے ہوئے نور سمیٹنا شروع کر دیں، اور پھر اسی مجلس میں جا کر دل سکون سے، اطمینان سے بھر جائے. ہاں، ایسا ہوتا ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زبانی محبت کے بعد عملی محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں جاتے ہیں، وہاں پر کچھ تلاش کرتے ہیں. ان مجلسوں میں انہیں تلاش کیے بغیر ہی بہت کچھ مل جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتیں ایک تو ان لوگوں کو نصیب ہوئیں جو اس دور میں جیتے تھے اور انہوں نے حالت ایمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا. وہ صحابہ کرام کہلائے. اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر سب کو ہی اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیا. لیکن ماہ و سال کتنے ہی گزرتے چلے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانے کا ایک طریقہ اور بھی ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اس طریقے کو اپناتے ہیں. انہی مجلسوں میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں. ان کے پاس کل سرمایہ حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
ان مجلسوں سے حاصل کیے ہوئے یہی موتی ہوتے ہیں جو ان کو وہاں سے ملتے ہیں۔ وہ مجلسیں کتابوں میں موجود ہیں، اور وہ کتابیں کھول کر اگر انسان ان مجلسوں کا حال پڑھنا شروع کر دے، وہ آہستہ آہستہ محسوس کرتا ہے کہ میں وہاں موجود ہوں اور میرے سامنے یہ ہو رہا ہے۔ ہر مجلس میں اس کی روح کو سکون ملتا ہے، اس کے جسم کو راحت ملتی ہے، اس کے عقل کو مزید شعور ملتا ہے، اس کے ذہن میں ایمان کی تجلی ظاہر ہوتی ہے، اس کی سیرت چمکنا شروع ہوتی ہے۔ وہ مجلسیں عام نہیں ہیں، وہ مجلسیں محبت سے، رحمت سے، ہدایت سے، نور سے، شفا سے، عدل سے، حق سے، ہمدردی سے، تقوی سے بھری مجلسیں ہیں۔ آئیے حال کو چھوڑ کر ماضی میں پلٹتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی مجلسوں میں سے کچھ مجلسوں میں جا کر دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جمع ہیں، آپس میں ہنسی مزاح کا ایک ماحول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچتے ہیں۔ ایک صحابی حضرت اسید، وہ اس وقت اپنی شوخی میں عروج پر ہیں، ان کے مزاح، ان کی شوخیاں بڑی شاندار لیکن پروقار ہوتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اس حال میں دیکھتے ہیں۔ اسید اس دن جب مجلس میں باتیں کر رہے تھے، ان کے کمر سے کچھ کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ وہ گرمی میں رہنے والے ایک تہبند اور جسم کے اوپر کے حصے کے لیے کم ہی ان دنوں استعمال کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا یہ موڈ دیکھا، اسید کا یہ چہچہانا دیکھا، آپ کو پیار آیا۔ آپ کے ہاتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھڑی سے حضرت اسید کے پہلو کے بغل سے نیچے، لیکن ٹانگوں سے کچھ اوپر درمیان میں پسلیوں میں ایک ہلکی سی پیار سے چوٹ لگائی۔ یہ آپس میں محبت کا ایک انداز تھا۔ لیکن اسید تو کسی اور موقع کی تلاش میں تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جینے والے، وہ خوابوں میں، خیالوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کچھ درجے پا لینے کے متلاشی لوگ تھے۔ اگرچہ وہ صحابی تھے، اگرچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تھے، لیکن پاس ہونا اور پھر پاس ہو کر بھی کچھ خاص چیزیں ذہن میں بسا لینا، ان کے لیے جستجو کرنے میں مگن تھے۔ اسید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھڑی جسم پر لگی۔ اسید پلٹتے ہیں اور کہنے لگے، اصبرنی یا رسول اللہ، مجھے چھڑی آپ نے ماری ہے، مجھے اس کا قصاص چاہیے، میرے جسم کو آپ نے جو پہنچایا ہے، مجھے اس کا بدلہ دیجیے۔ یہ ہنسی مزاح کے ماحول میں اسید کا یہ مطالبہ ماحول سے بڑے ہٹ کر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مرتبہ اپنی جگہ، لیکن اللہ کا عدل اپنی جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ تعلیم دے رہے تھے۔ آپ نے اسی وقت کہا، اسید میں حاضر ہوں، میرا جسم حاضر ہے، لے لو مجھ سے بدلہ، استبر یا اسید۔ اسید کہنے لگے، ان علیک قمیصا، آپ کے جسم پر ایک قمیص ہے، مجھے آپ نے جو چھبڑی ماری ہے، ولیس علی قمیص، میرے جسم پر کوئی قمیص نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنی قمیص کو ہٹایا، تھوڑا بلند کیا اور کہا، لو اسید، اپنا بدلہ لے لو۔ اسید آگے بڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھ کر آپ کے جسم کو اپنی آغوش میں لے لیا
ساتھ لپٹ گئے. یقبل کشحہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ والا حصہ چومنے لگے اور کہنے لگے انما اردت ھذا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اصل تو میرا یہ ارادہ تھا، آپ سے بدلہ لینے والا کون؟ انما اردت ھذا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو یہی ارادہ تھا. اسید کون ہے؟ کتنے ہی گمنام صحابی ہیں، بڑے مشہور نہیں ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ محبتیں ایک طرف کفار اور مشرکین سے مقابلے کی شدتیں ہیں، ایک طرف آپس میں یہ محبتیں ہیں. انہی محبتوں میں وہ اللہ کے دین کی تکمیل ہوئی تھی. اس امانت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہی صحابہ کرام نے حاصل کیا تھا. محبت، چاہت، عدل، تقوی، ایمان کی ساری فضا میں یہ احادیث بنی تھیں، یہ مجلسیں بنتی ہیں جن میں خیر ہی خیر ہے. لیکن ہمارے دیس میں اب پھر ایک وقت آئے گا جب اپنے منبر و محراب کو انہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر غلاظت اچھاڑ کر مشہور ہونے کے چکر میں باتیں کی جائیں گی. جو مجلسیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اس بات کو سننے والے اپنی زندگی کا یہ ہدف بنا لیجئے کہ زندگی میں جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھ لیا اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی چلے گئے، ان میں سے کسی ایک صحابی کے بارے میں ایک بھی جملہ ان کے حساب کتاب کرنے کے لیے نہ سننے کی ہمت کرنی ہے، نہ کسی کو اپنے سامنے کہنے کی ہمت کرنے دینی ہے. کوئی ہے اتنا نیک، کوئی ہے کہ جو کہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کا حساب کرنے کا اہل ہوں؟ کوئی امت میں ایسا شخص ہے جس کو اللہ نے حضرت عائشہ یا حضرت معاویہ کے حساب کرنے کے لیے پیدا کیا ہو؟ کوئی شخص اس دنیا میں اس وقت ایسا موجود ہے جو یہ کہے کہ مجھے یقین ہے کہ میرے گناہ سارے بخشے جا چکے ہیں اور اب میں اپنی بخشش ہونے کے بعد میں ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حساب کرنے کا حقدار ہوں؟ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قصر نبوت کے ارد گرد کے باغ ہیں. یہ ارد گرد کے ساری باڑے ہیں، یہ چار دیواری ہے. جس نے قصر نبوت کے اس باغ میں سے ایک پھول کو کی ایک پتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، گویا کہ اس کا اگلا ہاتھ قصر نبوت پر جا کے گرے گا، وہ قصر نبوت کی اینٹیں گرائے گا. امت کے علماء کرام نے 1400 سالوں سے اس قصر نبوت کی، اس کی فصیلوں کی، اس کی باڑوں کی، اس کے باغوں کی ہر پھول کی حفاظت کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کی طرف پلٹنا شروع کر دیجیے، اپنا معمول بنائیے. گھروں میں بستروں کے پاس قرآن کریم کے نسخے کے ساتھ احادیث کی کتابیں رکھنا شروع کر دیجیے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور مجلس کی طرف. استب رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع ہو گئے. صحابہ کہتے ہیں وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوس، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ایک دوسرے کو دوسرا پہلے کو برا بھلا کہہ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وہ اس حالت کو دیکھ کر کے دو لوگ لڑ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے انی لأعلم کلمۃ، مجھے ایک ایسے جملے کا پتہ ہے، لو قالها، اگر یہ لڑنے والا کہہ دے، لذهب عنه ما یجد، جس کیفیت میں یہ شخص اس وقت موجود ہے وہ کیفیت ختم ہو جائے گی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. غصے میں مبتلا شخص یہ جملہ کہہ دے تو اس کا غصہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس سے آپ کو کیا ملا؟ وہ دو جن کی لڑائی ہوئی تھی اللہ کی حکمت تھی، اللہ کے دین کی تکمیل ہونی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر موجود ہونا دین کی تکمیل کے لیے ضروری تھا، اس لیے کہ سچی بات اور سچی حدیث اور سچا فارمولہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سے مل سکتا ہے.
یہ حدیث آپ کو بتاتی ہے. اس مجلس سے باہر نکل کے سوچئے, یہ حدیث سمجھاتی ہے گھر میں جب غصہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہے. جب طیش آئے خبریں پڑھ کے اپنا بلڈ پریشر ہائی کرنے کی بجائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. جب کسی پہ غصہ آئے رک جائیں, اس حدیث کو, اس مجلس کو یاد کر لینا. یہ احادیث اور یہ مجلسیں یہ ذہنوں کا نشہ اور فطور نہیں ہے, بلکہ سیرتوں کی جلا ہے. ان کو سننے کے بعد ان پہ عمل کرنا ہے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور مجلس میں جاتے ہیں. ہم اللہ سے فضل اور رحمت کی تلاش اور دعا کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آیا. مہمان آئے, گھر میں کچھ نہیں. آپ نے اپنی بیوی اور ہماری محترم ماؤں کی طرف پیغام بھیجا, گھر میں کچھ ہے. جواب سارے گھروں سے آیا, فلم یجد عند واحدۃ منہن, کسی گھر میں بھی اس وقت کھانا دستیاب نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی, اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک, اے اللہ آپ کے سامنے آپ کے فضل اور رحمت کا سوالی ہوں. دعا کر دی, مصیبت آئی, آزمائش آئی, کمی تھی, کمی میں رب کو یاد کر لیا. یہ حدیث ہمیں کچھ سکھاتی ہے. بہت سی زندگی کے معاملات میں بعض کا کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے, نہیں ہوتی. وہ وقت غصہ کرنے کا نہیں, وہ وقت گھر والی کو یہ کہنے کا نہیں گھر میں رکھا کیوں نہیں تھا, پتہ ہے مہمان آتے جاتے ہیں. وہ وقت اللہ سے دعا کرنے کا ہے. اب صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کر لی. اتنی دیر میں کسی شخص نے بھونی ہوئی بکری لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ھذہ من فضل اللہ, یہ تو ابھی اللہ کا فضل پہنچا ہے, اب ہم ونحن ننتظر الرحمہ, اللہ کی رحمت کے منتظر ہیں. یہ واقعات سنانا اس لیے نہیں ہوتا کہ ذہنوں کو ٹھنڈا کر کے اور سبحان اللہ کہہ کے واپس بھیج دیا جائے. یہ ایک پہلا قدم ہوتا ہے. دوسرا اصل ہدف یہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مجلسوں سے سیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تو نہیں ہو سکتے, ان کے قریب تر ہونے کی کوشش کر لیں. یہ عملی چیزیں ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور مجلس میں چلتے ہیں. ایک طرف فرائض ہیں, ایک طرف انسانوں کے حوالے سے فرائض ہیں. ایک فرائض تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے فرائض ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, اور سب سے بڑھ کے شہادت ہے. لیکن پھر ہر انسان کے اوپر اللہ نے دوسرے انسانوں کی ذمہ داری رکھی ہے. ان ذمہ داریوں کو نبھانا اور پھر نیک اعمال کرنا, ان دونوں کے درمیان کیسے انصاف کریں گے. مجلس سجی ہے, جہاد کے لیے تیاری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کے کہتا ہے مجھے بھی جہاد میں شریک کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں احی والداک, کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے کہا ففیہما جاہد, جاؤ اور جا کر ان ماں باپ کی خدمت میں اپنا جہاد کر لو. جو بچے خاص طور پر یہاں پہ بیٹھے ہیں, جو نوجوان بیٹھے ہیں, ان کے لیے بطور خاص ایک پیغام ہے. جن کے ماں باپ ابھی زندہ ہیں, جب آپ کے والد گھر آ جائیں یا گھر سے جا رہے ہوں, بچوں کو پتہ ہوتا ہے, بطور خاص بچوں اور نوجوانوں کے لیے پیغام ہے. آپ کے والد گھر آ گئے تو سب سے پہلا کام اٹھ کے یہ کریں کہ اپنے باپ کی جا کے جوتیاں صاف کرنا شروع کر دیں. یہ شہری زندگی میں, اس سیکولر سی تعلیم میں ہمیں رشتوں کا تقدس اور اس کے احترام بھی ضائع ہوا ہے. باپ کی جوتیاں صاف کرنا آپ کے لیے سب سے بڑا نیکی کا عمل ہے. اس باپ کے پاؤں کو دبانا شروع کر دیں. رات کو وقت نکالیں اور ماؤں کے قدموں میں بیٹھ کر ماؤں کے پاؤں کو پکڑ لیا کریں. جن کی مائیں زندہ ہیں, جن کے باپ زندہ ہیں, یہ ان کے لیے بڑے ہی جہاد کی باتیں ہیں. ان پاؤں میں, باپ اور ماں کے پاؤں میں آپ کے لیے بہت کچھ رکھا ہے. لیکن اگر وہ پاؤں تھکے رہے
وہ درد میں مبتلا رہے، آپ نے ان کو بہت کچھ دے دیا، لیکن ان پاؤں کی خدمت نہ کر سکے، دنیا اور آخرت کی بڑی بلندیوں سے محروم رہ جاؤ گے۔ ان پاؤں کو، ان جوتیوں کو جا کر پکڑ لیں، اٹھا لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں بہت سی بلندیاں عطا فرما دیں گے۔ جن کی ماں یا باپ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کو اس حسرت کا پتہ ہے کہ دل کیسے جلتا ہے، کاش آج وہ ہوں تو ہم ان کی ایسی خدمت کر سکیں۔ ماں باپ کی انسان اس لیے قدر نہیں کرتا کہ ان کے بارے میں گمان ہوتا ہے کہ یہ کہیں نہیں جائیں گے، یہ ہمیشہ ہیں، یہ کبھی ناراض نہیں ہوں گے، سب ناراض ہو سکتے ہیں لیکن یہ ناراض نہیں ہوں گے، اس وجہ سے ان کی حق تلفی کر بیٹھتا ہے۔ بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ان بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے اور بڑی عمر کے لوگوں کے لیے جن کے ماں باپ زندہ ہیں، آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور مجلس میں چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کسی فرد کو اللہ نے شریعت یا اس کے حکم سے مستثنا نہیں قرار دیا، شریعت سب پر لاگو ہے، مقام و مرتبہ اللہ نے سب کو اپنا اپنا عطا کیا ہے، لیکن شریعت کے کسی بھی حکم سے اپنے مقام و مرتبہ کی وجہ سے کوئی استثناء حاصل نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں سے لال رنگ کا لباس تحفے کے طور پہ پیش کیا گیا، حلۃ سرا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے وہ لباس پہن لیا اور اس لباس میں لال رنگ کے ساتھ ریشم کی دھاریاں بنی ہوئی تھیں، اور ریشم مردوں کے لیے منع ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شاید اس بات پر توجہ نہ دے سکے ہوں گے کہ لباس میں کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیکھا، حضرت علی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ حضرت علی واپس گئے، لباس اتارا، اس کو چاک کیا اور اس کو اپنے خاندان کی خواتین میں تقسیم کر دیا کہ یہ عورتوں کے لیے یہ چیز مناسب ہے۔ لباس پہنتے ہوئے، پہناتے ہوئے، تحفہ دیتے ہوئے، بیچتے ہوئے، اس کو فروخت کرتے ہوئے، اس کی مارکیٹنگ کرتے ہوئے، اس کا ڈسٹریبیوٹر بنتے ہوئے، یہ دیکھ لیجئے کہ جو پروڈکٹس تیار کر رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف تو نہیں ہے۔ شریعت کی تکمیل ان مجلسوں میں ہوئی تھی۔ اس دنیا میں جب جی رہے ہیں، ہر سیکنڈ کے حساب سے انسان کو میسج آ رہے ہیں، ہر منٹ کے حساب سے سوشل میڈیا سے جب وہ دیکھتا ہے عجیب و غریب قسم کے دین کے نام پہ کھلواڑ ہو رہے ہیں۔ ان سب چیزوں سے جس میں زیادہ تر غلاظت ہے، ان سب چیزوں سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کی طرف واپس جانا شروع کر دیں، احادیث کو اپنے سامنے رکھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روز کی 5-7 احادیث، قرآن کی آیات کو الگ اور ان کو الگ پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ کو رحمت کا احساس ہوگا، عظمت کا احساس ہوگا، بلندی کا احساس ہوگا، ایمان ملے گا، نور ملے گا، کوئی شک نہیں ہوگا، کوئی فرقہ واریت نہیں ہوگی، بلکہ احادیث پڑھتے ہوئے آپ کو ایک لطیف احساس ہوگا، آپ کو محبت کا احساس ہوگا ان ائمہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جن کے نام پر لوگوں نے مسلکی اسکول کھول رکھے ہیں۔ آپ ان کو چھوڑ دیں، محسوس ہوگا کہ ہاں فلاں امام کو یہ حدیث ملی تھی، لیکن لگتا ہے کہ فلاں امام کو یہ حدیث نہیں مل پائی تھی، یہ بعد میں ان امام کو ملی، تو اس وجہ سے وہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ آپ کو ان حدیث کو پڑھتے ہوئے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، احمد ابن حنبل، مالک اور جتنے باقی امام ہیں ان سے تعلق محسوس ہوگا، استاد اور شاگرد کا، بیٹے اور باپ کا، ایک امام کا اور ایک مقتدی کا۔ وہ سارے کے سارے خیر کے ہر پہلو کو تلاش کرتے کرتے آپ کو بتا رہے ہوں گے ادھر یا ادھر۔ ان میں نفرت نہیں ہوگی، ان میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہوگی۔ وہ مجلسیں کہاں ہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کتابوں میں ہیں۔ ان احادیث کی کتابوں کو آپ ساری عمر پڑھتے رہیں، آپ کی ایک زندگی میں مکمل نہیں ہو سکتی۔ جب آپ قرآن اور حدیث کو زندگی میں مکمل نہیں کر سکے تو پھر یہ دائیں بائیں کے ایجنڈوں پہ اور ان کے خطبوں پہ اور ان کے وعظ پہ اور ان کی ویڈیوز پہ اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہیں؟
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے زیادہ کوئی سچی مجلس ہو سکتی ہے؟ ان کے فرمان سے زیادہ کوئی حق والا فرمان ہو سکتا ہے؟ ان کی باتوں سے زیادہ کوئی زیادہ برکت والے بات ہو سکتی ہے؟ تو پھر عہد کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، اے اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کا، وہاں پر شریک ہونے کا اور وہاں سے نور تلاش کرنے والا اور نور حاصل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہم لک الحمد حتی ترضى ولک الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد الرضا اللہم لک الحمد حمد الاولین والآخرین اللہم لک الحمد حمد الذاکرین والشاکرین اللہم لک الحمد کما تحب ربنا وترضى۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور مجلس میں چلتے ہیں۔ ہمارے بڑے گناہوں میں سے، اور جس کو ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم نے اپنے دائیں بائیں لوگوں کے مختلف نام رکھے ہوتے ہیں اور ان کو ان برے ناموں سے بار بار نہ صرف ذکر کرتے ہیں بلکہ ان کا اصل نام بھی بھول چکے ہوتے ہیں۔ جب انسان کے آپس کے تعلق ہوں، جب آپس کی محبت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں سے انسان نے فیض حاصل کیا ہو، پھر اس کے مزاج میں ایک چیز اور آتی ہے، وہ ایک قسم کا تحفہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیتا ہے، وہ ایک خاص قسم کا اثر چھوڑ کر جاتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کسی انسان کی اچھائی کو دیکھ کر، کسی انسان کی خوبی کو دیکھ کر، اس کے شکل میں، جسم میں، کردار میں، گفتگو میں، تقیہ کلام میں کوئی چیز دیکھ کر اس کے لیے پیارا سا نام منتخب کرنا، ایسا نام جو اس کے لیے محبت کا پیغام بھی ہو اور اس کے ذریعے اس کی شخصیت کا مثبت پہلو بھی سامنے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فرماتے ہیں، وہ صحابی ان کے چہرے میں بڑی سرخی تھی، وہ کہتے ہیں لما رآنی نبی رجلا لما رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، دوسرے صحابی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ شخص سرخ چہرے والے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عربوں کی خاص عادت ہے کہ ابو کنیت کے حساب سے اس چیز کو منسوب کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بہت نیکیاں کرتا ہو، نیکی کو کہتے ہیں خیر، اس کو کہیں گے ابو الخیر، یہ نیکیوں کا باپ ہے، یعنی اس شخص سے نیکی بہت زیادہ منسوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھ کے کہا تھا ابو الورد، گلاب کا باپ، گلاب، سرخ گلاب کا باپ۔ یہ اس شخص کے لیے اس کے بعد ساری عمر اس کی یہی کنیت مشہور رہی۔ یہ جو بطور خاص ہمارے دفتروں میں، ہمارے ماتحت ملازمین میں لوگ کام کرتے ہیں، ان کے لیے خاص طور پہ کچھ نام رکھے ہوتے ہیں۔ اس نام کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو قائم کرتے ہوئے اگر ان کو نام دینا ہے ان کے اصل نام سے پکاریں، اگر کوئی پیار سے، محبت سے کوئی پیغام ان کا نام رکھنا ہے تو کوئی ایسا نام ہو کہ اس کی شخصیت کو خوش کر دے اور وہ ہمیشہ زندگی بھر آپ کو دعائیں دیتا رہے۔ یہ ساری کی ساری جو مجلسیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپس کے، صحابہ کرام کے، یہ تعلقات اور انسانی رویوں پر مشتمل ہیں۔ اسی کا اگلے ایک دو جمعے میں انشاءاللہ تعالی بیان چلتا رہے گا، لیکن آپ سب سے ایک ہی گزارش ہے، موجودہ دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ انسان کے چھوٹے سے ذہن کو جو مواد مل رہا ہے، جس تیزی سے مل رہا ہے، جس تواتر سے مل رہا ہے، اس سے انسان زیادہ بہک رہا ہے۔ انفارمیشن کے اس دور میں اس کا اس تعداد سے انفارمیشن کا آنا اس کو زیادہ اضطراب اور شک کا شکار کر رہا ہے۔ اس اضطراب اور شک میں سکون ہی سکون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں۔ جب ہر فرقہ لاکھوں کی تعداد میں فالوور بنا کر ہر قسم کی الٹی سیدھی چیزیں شیئر کر کے اپنا آپ سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کے سچ اور جھوٹ کا پیمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں ہیں۔ جو کوئی کچھ کہے، قصہ سنائے، کہانی سنائے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پیش کر دیں، وہاں سے ثبوت مل جائے تو قبول کر لیں، ورنہ اسے چھٹکارا پا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین پر، اللہ کے نازل کردہ دین پر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ڈاکٹر عمر قریشی کی والدہ محترمہ، جن کے لیے گزشتہ 2 جمعے میں نے دعا کروائی تھی،
وہ اس ہفتے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور معطر فرما دے، ان کے تمام گناہوں کو بخش دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ رب کریم ان کی قبر کو منور معطر کشادہ وسیع کر دے اور ان کو تا حد نگاہ وسیع فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس ماں کی بھی اور جتنی مائیں دنیا سے جا چکی ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ جن کے جو بھی ماں باپ یا دونوں دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما۔ جن کے جو بھی عزیز بہن بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی، اے اللہ آپ کو آپ کی پیاری صفات کا، بلند ناموں کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کا رب کریم واسطہ دے کے سوال کرتے ہیں، ہمارے ہر زندہ اور ہر فوت شدہ کی مغفرت فرما دے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی ایمان، اللہم لا تحرم اجر موتانا، اللہم لا تحرمنا اجرہم ولا تفتنا بعدہم۔ رب کریم ہمارے جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ ہمارے ایک بہت ہی پیارے عزیز کی جو اس مسجد کے نمازی ان کے عزیز ہیں، ان کی کل ٹانگ نے کٹ جانا ہے بیماری کی وجہ سے، اے اللہ اس مریض کو سکون عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو کسی بھی ایسی آزمائش سے بچا لے، جو بھی تکلیف میں اللہ سکون ان کو نصیب فرما۔ اے رب کریم ہر مریض کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ ہر زخمی کو اللہ سکون نصیب فرما دے، اے اللہ ہر مظلوم کی مدد فرما، اے اللہ ہر مظلوم کی مدد فرما، اے اللہ ہمیں سچ کا ساتھ دینے والا بنا دے، مظلوموں کا ساتھی بنا دے، اے اللہ اہل غزہ کی مدد فرما، اے اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما۔ یا اللہ ہم غزہ کو تو یاد کرتے ہیں، کشمیریوں کو بھلا بیٹھے، اے اللہ اہل کشمیر کی مدد فرما، اے اللہ کشمیر میں سچے جہاد کو اللہ پھر قائم فرما دے، ایسا جہاد نہیں جو کھیلنے والے کھیلیں، بلکہ ایسا جہاد جو مسلمانوں کو کفار کی غلامی سے نکال کے آزاد کر دے۔ اے اللہ کشمیر میں ایسا ہی جہاد اے اللہ قائم فرما دے، اے اللہ ہر مسلمان جہاں پر جس بھی علاقے میں مسلمان مغلوب ہے وہاں پہ سچے جہاد کو قائم فرما، وہاں پہ سچے مجاہدین کی مدد فرما دے۔ جو جہاد کے نام پہ کھلواڑ کرتے ہیں اللہ ان سے ہمیں نجات نصیب فرما۔ جو جہاد کے نام پہ مسلمانوں کی زمینوں کو غصب کرتے ہیں، اے اللہ ایسے جرنیلوں سے، اے اللہ ایسے خفیہ ہاتھوں سے، اے اللہ ایسے حکمرانوں سے اللہ ہم سب کو بچا لے، ان سے ہمیں نجات نصیب فرما۔ اے رب کریم مسلمانوں کو عزت نصیب فرما، اے اللہ اس ذلت سے نکال دے، اے اللہ مسلمانوں کو ذلت سے نکال دے۔ اے رب کریم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا مطیع و فرما بردار بنا دے، فرقوں کی دلدل سے نکال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستان سے ہدایت کے پھول چننے والا بنا دے، ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں خواب میں اے اللہ زیارت نصیب فرما، ان کا دیدار نصیب فرما، ہم سب کے ماں باپ کو معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔